صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ سب مومنین سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ تاج بیگم رضوی بنت فضل حسین رضوی کو پڑھ کے بخش دیں. اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماں کے عنوان سے جناب رضا سرسوی صاحب کی مشہور و معروف منقبت آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں. سماعت کریں گے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے
جنت سے آ جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، صلوات پر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد، اور اپنے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا شبیب حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں. صلی اللہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم مخاطبین، ناظرین ذوی الاحترام، جو حضرات بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں IICC اندرا پورم یوٹیوب چینل اور سفینۃ النجات ٹرسٹ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے بہت محبت کے ساتھ مخلصانہ طور پہ گزارش کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب تاج بیگم رضوی صاحبہ مرحومہ بنت جناب فضل حسین صاحب رضوی مرحوم کی روح کو ہدیہ فرمائیے. اللہم صل بسم اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللهم صل على محمد وآل آل محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر الميامین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذي نسبه علما للاسلام ورفعه لكسر الاسنام جازم عناق النواسب اللئام وواضع علوم الادب الحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان لوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، جیسا کہ آپ نے مجھ سے قبل پیشخانی میں جناب عباس زیدی بریلوی صاحب کو نظم پڑھتے ہوئے سنا اور آپ نے محسوس کیا
کہ ماں کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بیٹوں نے، بیٹیوں نے، اولاد نے چند روز قبل دنیا سے رخصت ہو جانے والی ایک شفیق ماں کو ایصال ثواب کی غرض سے، ماں کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے اس پروگرام کو منعقد کیا۔ حالات کے مد نظر یہ پروگرام آن لائن ہو رہا ہے، اور اگرچہ کچھ برادران جو آج نواخوانی اور پیشخوانی وغیرہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس امام بارگاہ میں جہاں سے ہم گفتگو آپ کی خدمت میں لائیو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن عام مخاطبین ہمارے وہ ہیں کہ جو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن ہم سے مخاطب ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں بڑی عظیم ذات ہوتی ہے۔ چند روز قبل شفقت مادری سے کچھ بیٹیاں اور کچھ بیٹے محروم ہو گئے، لیکن حالات کے تقاضوں کے تحت سارے پروگرام بھی، ساری مجلسیں، سارے ایصال ثواب کے جو ذرائع ہوتے ہیں اس کو بھی اولاد کی جس طریقے سے خواہش ہوتی ہے اس طریقے سے انجام نہیں دے پا رہی ہے۔ مگر پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا اکثر بچوں نے وقت آخر دیدار آخر بھی کیا، عزت و احترام سے ان حالات میں بھی کہ جب کووڈ-19 کی قاتلانہ فضا سے دنیا خوف زدہ ہے، ایسے ماحول میں بھی بہت ہی عزت و احترام سے آپ کی ماں کی تشییع جنازہ ہوئی، آپ کی والدہ کو لحد کی منزلوں تک پہنچایا گیا، اور آن لائن ہی صحیح لیکن آپ نے مسلسل گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً ماں کے ایصال ثواب کے لیے مسلسل پروگرام کیے، اور آپ کی والدہ کو ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والے بہت سے افراد ہم سے اور آپ سے جڑے رہے اور آج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مگر میں آپ کی تسکین کے لیے ماں کے عنوان سے کچھ تذکرہ کرتے ہوئے، اس ماں کا ذکر کرتے ہوئے مجلس ختم کرنا چاہوں گا کہ جس ماں کی کنیز تھی یہ جانے والی۔ ہماری اور آپ کی مائیں کنیز ہیں حسنین کی، مادر گرامی کی، حسنین کی ماں کی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام، پورا پروگرام پیشخوانی سے لے کے نواخوانی تک ماں کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ عزیزو، ماں کی عظمت کے بارے میں کچھ گفتگو ہونی ہے اور حسنین کی ماں کا کچھ تذکرہ ہونا ہے۔ عزیزان محترم، میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اس کے پہلے تمہیداً سورہ مریم کی آیت نمبر 24 کو پیش کرنا چاہوں گا، جس میں ایک نبی کی زبانی اس کی ماں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ بعض اوقات ماں یا باپ میں سے کسی کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو حقوق والدین کے عنوان سے میں اکثر مجلس پیش کرتا ہوں، اور قرآن مجید میں جو آیتیں حقوق والدین کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ لیکن آج چونکہ ہمارے عزیز محترم نے جن کی والدہ کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، انہوں نے مجھ سے ماں کے عنوان سے گفتگو کرنے کی بات کہی ہے، تو میں شروع سے آخر تک صرف اور صرف ماں کے عنوان سے بات کرنا چاہوں گا۔ اور عزیزان محترم، اس سلسلے میں ابتدائے سخن قرآن مجید کی اس آیت سے کرنا چاہوں گا کہ جس کا تعلق صرف اور صرف ماں سے ہے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ کا ایک جملہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں موجود ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 24، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ بڑی عجیب بات ہے، چونکہ جناب عیسیٰ کے والد نہیں تھے، والدین نہیں تھے، دونوں نہ تھے، صرف ماں تھیں، لہٰذا جناب عیسیٰ کے حوالے سے صرف ماں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، نیک برتاؤ کروں، برم بوالدتی، نیکی سے پیش آؤں، ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور خدا نے مجھے جبار و شقی نہیں بنایا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو ماں کے ساتھ بد رفتاری سے پیش آتا ہے، بد سلوکی سے پیش آتا ہے، وہ جبار ہوتا ہے اور شقی ہوتا ہے۔
اب میرا مجمع چونکہ مخاطبین کا جو سامعین ہم سے روبرو ہیں وہ چونکہ مخاطبین ہمارے پڑھے لکھے محترم ہیں اور صاحبان علم ہیں جہاں تک مجھے اندازہ ہے، لہٰذا میں جبار اور شقی کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں قرآن کا پیغام پہنچ گیا ہوگا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں ماں کے ساتھ اگر حسن رفتار سے پیش آؤں گا تو جبار اور شقی نہیں کہلاؤں گا. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو ماں کے ساتھ بد رفتاری سے پیش آتا ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے وہ جبر کرنے والا ہوتا ہے، وہ شقاوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جابر ہوتا ہے، وہ شقی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ عجیب منزل ہے جو قرآن نے پیش کی ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر ایک آیت پیش کی ہے. اس آیت کے ذیل میں کچھ قرآنی اور تاریخی حقائق ہیں جس کو شروع میں 5-7 منٹ میں بہت پرکیف وادی میں آپ کو لے چلتے ہوئے پیش کرنا چاہوں گا. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پیش کیا، اور اس کے بعد سورہ لقمان کی بھی ایک آیت آپ کی خدمت پیش کروں گا. عزیزان گرامی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، یہ دونوں آیتیں بہت ملتے جلتے مفہوم پر مشتمل ہیں. چنانچہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. وقت نہیں ہے مجھے تفصیل کچھ اور پیش کرنی ماں کے حوالے سے، ورنہ عرض کرتا کہ اللہ نے لفظ وصیت کا استعمال کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے. وصیت کہاں کہ استعمال کرتے ہیں؟ جب انسان کے لفظ وصیت استعمال کیا جاتا ہے تو انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو زندگی کا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ جب اپنے وارثوں سے کہنا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں سب سے اہم جو پیغام ہوتا ہے جب وہ چھوڑ کر کے اپنے بچوں کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہے، اس کے لفظ وصیت کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وصیت جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے اسے پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس لفظ کو خالق کائنات کہتا ہے ہماری طرف سے تمہارے لیے جو سب سے اہم پیغامات ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کر ڈالی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئے گا، احسان سے پیش آئے گا. والدین کا تذکرہ کیا لیکن اب اس کے بعد ماں کو الگ کیا جا رہا ہے. ماں کا ذکر الگ سے کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے خصوصیت عطا کرتے ہوئے ماں کو. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں قرآن میں، احادیث میں، روایات میں جگہ جگہ ماں کو کچھ خصوصیت عطا کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اطاعت والدین کی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی ہے. احسان والدین کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ بھی ہے، باپ کے ساتھ بھی ہے. مگر کچھ رتبے ماں کو الگ سے دیے گئے ہیں جو ماں کی ذات سے مخصوص ہیں. حتیٰ باپ کے لیے بھی وہ رتبے قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیے ہیں. عزیزان گرامی، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، مستحبی نماز اگر ہے نا، تو مستحبی نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ماں پکارے تو نماز توڑ دو، ماں کی آواز پہ لبیک کہو. یہ حکم باپ کے لیے بھی نہیں ہے مگر ماں کا یہ رتبہ ہے کہ ماں کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز اللہ کی چھوڑ دو. اگر مستحبی اور سنتی نمازیں پڑھ رہے ہو تو اس کو چھوڑ کے پہلے یہ دیکھو کہ ماں کیا کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں خالق کائنات نے کئی جگہ پہ ماں کو الگ سے بیان کیا ہے، ماں کا ذکر الگ سے کیا ہے. چنانچہ یہی آیت پہلے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم آیا، پھر ماں کے لیے الگ سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ارشاد ہوتا ہے کہ ماں کی جہاں تک گفتگو ہے، ماں نے اس انسان کو بڑی مشکلوں کے ساتھ حمل کیا 9 مہینہ اپنے شکم میں، اور بڑی مشقتوں اور مشکلوں کے ساتھ اس کو جنم دیا، اس کو پیدا کیا. اس کے ولادت ہوئی ماں کے شکم سے، اور جب ولادت ہوئی تو بڑی مشکلات سے یہ ماں گزری ہے. عزیزان گرامی، ابھی میں کرہن کے لفظ کو پیش کروں گا. میں اس کے بعد والی آیت آپ کے حوالے کر دوں جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، اس سے مشابہ آیت ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو وصیت کر دی، تاکید کر دی، ہم نے شدت سے انسان کو بتا دیا کہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے. پھر ماں کا تذکرہ الگ سے کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ عامین ان اشکر لی
وبوالدیکا الی المصیر کہ ہم نے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دے دیا. اور دیکھو ماں کیا ہے, ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں وہ ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے اپنے شکم میں حمل کیا, اور جو حمل کیا ہے اپنے پیٹ میں, اپنے شکم میں, اپنے بدن میں, تو وہنن علی وہنن, سستی کی حالت سے, کمزوری کی حالت سے, ضعف کی حالت سے گزرتے ہوئے مسلسل کمزوری کا شکار ہوتی رہی, مسلسل وہن کا شکار ہوتی رہی, مسلسل تکلیفوں کا اور ضعف کا شکار ہوتی رہی. یعنی مشکلات کو برداشت کیا, اپنے کو کمزوری کے دور سے گزارتے ہوئے ایک توانا بیٹے کو دنیا میں لانے کے لیے خود کو تیار کرتی رہی. یہ ماں کی 9 مہینوں کی زحمتیں تھیں. اب آپ دیکھیے گا قرآن مجید نے پہلی آیت میں, یعنی میں نے جو پہلے آیت پیش کی سورہ احقاف, اس میں کرہن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ماں نے مکروہ دور سے اپنے کو گزارا, ناپسندیدہ دور سے گزارا تاکہ اولاد کو پیدا کر دے, اولاد کو جنم دے دے. اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہنن علی وہنن, اس کمزوری کو مسلسل برداشت کرتی رہی تاکہ اولاد کو پیدا کر دے, اولاد کو جنم دے دے. اب آپ محسوس کیجئے گا, اب آپ دیکھیے گا, اب آپ غور کیجئے گا عزیزان گرامی, ماں کے سلسلے سے یہ گفتگو قرآن نے پیش کی ہے. کرہن کا لفظ رکھا ہے. کرہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ اسی کرہن سے بنا ہے. مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ حالت کو. مکروہ, ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. مکروہ ناپسندیدہ حالت کو کہتے ہیں. ناپسندیدہ حالت. عزیزان گرامی, جس چیز کو انسان پسند نہ کرے اسے مکروہ کہا جاتا ہے. جس چیز کو شرعی لحاظ سے خدا پسند نہ کرے اسے مکروہ کہتے ہیں. تو انسان جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کے لفظ کرہن استعمال کیا جاتا ہے, لفظ مکروہ. تو گویا ماں جو ہے ناپسندیدہ دور سے گزری ہے اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے. مگر آپ انصاف سے بتائیے گا, جس 9 مہینے میں طرح طرح کی مشقتوں کا سامنا ماں کو کرنا پڑتا ہے, اور ساری عورتیں دنیا کی جانتی ہیں کہ اس 9 مہینے میں بے انتہا مشقتوں سے گزرنا پڑے گا. کبھی کبھی اتنی زیادہ شدت سے مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ موت کا چہرہ سامنے نظر آنے لگتا ہے. بعض اوقات خدا سب کو سلامت رکھے مائیں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں بچے کو جنم دیتے ہوئے, پیدا کرتے ہوئے. اتنی شدت سے کے درد سے گزرنا ہوتا ہے. اور ماہرین علوم ابدان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے 3 شدید ترین درد ایسے ہوتے ہیں جن کا برداشت کرنا کسی بھی انسان کے لیے سب سے سخت اور دشوار ہوتا ہے. وہ میں باقی 2 درد کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان 3 دردوں میں سے جو ایک درد بتایا جاتا ہے کہ بہت شدید درد ہوتا ہے, وہ وضع حمل کا وقت درد ہوتا ہے. یعنی جب ماں بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس وقت بچے کی ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے, ڈاکٹروں کا کہنا ہے, طبیبوں کا کہنا ہے, ماہرین علوم ابدان کا کہنا ہے کہ سب سے دشوار ترین دردوں میں سے ایک درد یہ ماں کا درد ہوتا ہے جو بچے کو پیدا کرتے وہ برداشت کرتی ہے. لیکن وہ درد جو سب سے شدید درد ہوتا ہے, وہ حالت جو ناپسندیدہ ترین حالت ہوتی ہے, قرآن نے لفظ کرہن کا استعمال کیا ہے. عزیزان گرامی, وہ حالت کہ جس حالت میں انسان بالکل ضعف و سستی کا شکار ہو جاتی. وہنن علی وہن کہا ہے قرآن نے. مگر کیا دنیا کی کوئی عورت آپ کو ملی جو یہ کہے کہ پروردگارم ہمیں اس درد سے روبرو نہ کرنا, ہمیں اس تکلیف سے نہ گزارنا؟ ماں جانتی ہے کہ جب بچے کو اپنے شکم میں پروان چڑھائے گی, حمل کرے گی, تو شدت اور تکلیف کے وقت سے گزرنا پڑے گا. اس کے بعد بھی دنیا کی ہر عورت یہ دعا کرتی رہتی ہے, خدایا مجھے اس درد کی منزل سے گزار دے, اس تکلیف کے مرحلے سے گزار دے. اب یہ بیٹے کی یا بیٹی کی اور اولاد کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ماں اپنی اولاد کی محبت کے لیے, شدید ترین درد کے لیے صرف راضی نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے خدا سے دعا کرتی رہتی ہے, دعا کرتی رہتی ہے, خدایا ہمیں اس درد سے گزار دے, ہمیں اس تکلیف سے گزار دے, اس مرحلے سے گزار دے. محسوس کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ یہ وہنن علی وہن کی منزل ہے. آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں لگ سکتا ہے کہ ماں کن مشکلات سے گزرتی ہے اور اس کا اسلام میں رتبہ کیا ہے. اگر اس مشکل سے گزرنے کا اسلام میں جو رتبہ اس کو محسوس کرنا ہے تو آپ کو حضور کے سلسلے سے نقل کی ایک روایت کے اوپر غور کرنا پڑے گا. نبی کے سامنے آنے والا ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے, یا رسول اللہ میری ماں اپاہج ہے, مفلوج ہے, معذور ہے, اس کے ہاتھ اور پیر کام نہیں کرتے, وہ بستر پہ پڑی رہتی ہے,
میں اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، غذائیں اس کے دہن تک اور شکم تک پہنچاتا ہوں، اور حد یہ ہے کہ اس کی رفع حاجت بھی جب ہوتی ہے تو میں اس میں مدد کرتا ہوں، اور میں اس کو صاف کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساری ضروریات کے امور کو میں انجام دیتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتی، کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور میں نے اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر کے اس کو حج کرایا ہے، اور کاندھے پہ بیٹھا کے طواف کرایا اور سعی کرایا ہے صفا و مروہ کے درمیان۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے، البتہ اس سے مشابہ روایت چھٹے امام کے سلسلے سے بھی آئی ہے کتابوں میں، یا رسول اللہ یہ بتائیے یا رسول اللہ کیا ہم نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہمارا حق ہے ادا کر دیا، اور ماں نے جو احسانات میرے اوپر کیے تو اس کا میں نے بدلہ چکا دیا، بدلہ ادا کر دیا؟ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب ہم ماں کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکتے نہیں ادا کر سکتے ہیں؟ نبی کے سامنے اتنی ساری اس نے محبتیں بتائیں اور اتنی ساری مشقتیں بتائی، ہم نے یہ کیا، یہ کیا، حد یہ کاندھے بیٹھا کے اس مفلوج ماں کو ہم نے طواف و سعی بھی کرایا، کھانا کھلاتے ہیں، پانی سب کچھ کرتے ہیں، حق ادا کر دیا، ہم نے اس ماں کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا۔ رسول اکرم کہتے ہیں تو اپنے ماں کی پوری زندگی کے احسانات کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے؟ سن، جو 9 مہینے تجھے تیری ماں نے اپنے شکم میں رکھا ہے، اور اس 9 مہینے میں جو راتوں کو تیرے لیے جاگتی رہی ہے، اذیتوں میں کروٹیں بدلی ہے بستر پہ، اس 9 مہینے کی راتوں میں سے کسی ایک رات کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکا ہے۔ اللہ اکبر! پھر تو ماں کی ساری نیکیوں کا اور سارے احسانات کا بدلہ کیا ادا کرے گا؟ یہ ہے عزیزان گرامی، ماں کی منزل بہت عظیم مراحل ہیں، کرہن اور وہنن سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، حملہ و فصالہ، پھر آگے ارشاد ہوتا ہے۔ اب جو پرکیف وادی جس کے لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 2-4 منٹ آپ کا لوں گا، وہاں پر تمہید میں سارے بہت سے لمحات گزر گئے اور کئی منٹ گزر گئے، میں اس منزل پہ آپ کو لے کے آ گیا کہ حملہ و فصالہ 30 شہرن، ماں جو حمل کرتی ہے اور جو جدائی کے بعد یعنی پیدا ہونے کے بعد دودھ پلاتی ہے، رضاعت کے جو ایام ہیں یہ سب ملا کے 30 مہینے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کیا کہتا ہے؟ 30 مہینے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن نے یہ آواز دی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے والوالدات یرضعن، آیت نمبر 223 سورہ بقرہ کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال شیر دیں، دودھ پلائیں، ٹھیک ہے؟ اور حمل کی مدت کتنے مہینے کی ہوتی ہے؟ 9 مہینے کی، تو 2 سال میں 24 مہینے ہوئے۔ ایک عظیم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حمل کی مدت جو ہوتی ہے وہ 9 مہینے کی ہوتی، شکم میں ماں 9 مہینہ رکھتی ہے، اور دودھ پلانے کے ایام جو ہیں وہ قرآن نے بتائے کہ 24 مہینہ، 2 سال، یرضعن اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ تو اب 24 کو جب آپ جوڑتے ہیں، 9 سے یا 9 کو جوڑتے ہیں 24 میں، تو 33 مہینے نکل کے آتے ہیں، 33 منتھس۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ سورہ احقاف میں حمل کی اور رضاعت کی دونوں کی مدت ملا کر کے 30 مہینے بتائے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی ایک منزل ہے کہ جو دشوار تھی اگر وارث قرآن نے اور صاحب قرآن نے اس کو آ کے واضح نہ کیا ہوتا۔ چنانچہ دربار خلافت میں ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور ایک عورت لائی جاتی ہے جس کی 6 مہینہ پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے۔ اس عورت کے اوپر اس کے شوہر نے، سسرال والوں نے زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ کیوں مرتکب ہوئی زنا کی؟ دربار خلافت میں دلیل مانگی گئی تو کہا کہ 6 مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا، بچہ صحیح و سالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور اب اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ بادشاہ سلامت خلیفہ محترم جو تخت خلافت پہ تو بیٹھے تھے مگر ان کی قرآنی آیات پر نظر نہ تھی، انہوں نے جب یہ سنا اور یہ دلیل دیکھی تو پھر ان کو محسوس ہوا کہ بات تو صحیح ہے، اور اب اس عورت کے خلاف فیصلہ ہونے والا تھا، حد جاری ہونے والی تھی کہ یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے۔ 3 مہینے اس نے شادی سے پہلے 3 مہینہ پہلے زنا کیا تھا، اور اب 6 مہینے کے بعد
बच्चा पैदा हो गया शादी के 6 महीने बाद। अज़ीज़ान ग्रामी, ये बात मौलाए कायनात को पता चली, मौलाए कायनात तक पैगाम पहुंचा। मौलाए कायनात के जनाब सलमान फारसी जैसे अजीम नुमाइंदे इन मराहिल की नज़ाकतों को महसूस करके अली को बाखबर करने के लिए दरबार खिलाफत में अक्सर जाया करते थे, मौजूद रहा करते थे। चुनांचे मौलाए कायनात के सहाबी ने, साथी ने आके मौलाए कायनात को खबर दी कि दरबार खिलाफत में ऐसा ऐसा कज़िया पेश आ गया है और एक औरत के खिलाफ ज़िना का हुक्म देते हुए संसारी और उसको सज़ा दिए जाने का हुक्म सादिर किया जा रहा है, ज़िना का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए। अज़ीज़ान ग्रामी, मौलाए कायनात फ़ौरन दरबार खिलाफत में पहुँचे। अब अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी कौम के नौजवानों को ज़हनों को मुशव्वश किया जाता है बाज़ औकात कि मौलाए कायनात दरबार खिलाफत में जाते थे तो बड़ी दोस्ती थी। इफ़रात और तफरीद दोनों इस्लाम में मना है। छठे इमाम फरमाते हैं खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन रास्ता दरमियान का रास्ता, इफ़रात और तफरीद का शिकार ना हो। इस मसले में कि मौलाए कायनात दरबार खिलाफत में जाते थे कि नहीं जाते थे, खुलफा की मदद करते थे कि नहीं करते थे, ताउन करते थे कि नहीं करते थे, इस मसले में दो ग्रुप बने हुए, एक इफ़रात का शिकार, एक तफरीद का शिकार है। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, अली जाते ही नहीं थे, अली ने कोई मदद ही नहीं की, कोई ताउन नहीं किया, कोई कोऑपरेट नहीं किया, कुछ नहीं किया अली ने उनके लिए। मौलाए कायनात बिल्कुल नाराज रह के घर में रहते थे, उनकी मुखालफत करते थे हर टाइम। एक ग्रुप वो है जो शिद्दत पसंद शिया ग्रुप है, जिसकी तारीख पे नज़र नहीं है और शिद्दत में ये कह दिए कि वाकई मौलाई हैं, जज्बाती हैं, जज्बात में आकर के तारीख को इग्नोर करते हुए ये कह देते हैं कि मौलाए कायनात ने बिल्कुल कोई ताउन नहीं किया। कुछ वो हैं कि जो उधर से तफरीद का शिकार होते हैं, वो ये कहते हैं, या उधर से इफराद करते हैं और ये कहते हैं कि अली खुलफा को बहुत चाहते थे, बड़ा दोस्ताना था, बड़ी मोहब्बत थी। उसकी दलील ये है कि अली ने फला मौके पे मदद की, फला मौके पे मदद की, फला मौके पे दरबार में गए। अज़ीज़ान ग्रामी, ये दोनों बातें गलत हैं। अगर ये कहा जाए कि अली ने मदद नहीं की, ताउन नहीं की, हमकारी नहीं की, अली ने साथ नहीं दिया खुलफा का, तो गलत है। अली का मशवरा तारीख की हमारी अपनी मोतबर किताब मौजूद है। जब उमर इब्न खत्ताब के दौर में ईरान पे हमला किया जा रहा था और इराक की सरजमीन को ऊपर कब्जा किया गया है और ममलकत इस्लामी में वारिद हुई है इराक की सरजमीन, तो उस वक्त खलीफा दोम को महाज जंग पर जाने से अली ने रोका था कि तुम न जाओ वरना तुम चले गए, अगर मारे गए तो फिर इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है हौसले में आ जाएंगी, उनका हौसला बढ़ जाएगा और वो इस्लाम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगी। लिहाजा वो नहीं गए और साद इब्न अबी वक्कास को कमांडर बना के भेजा गया। ये अली का मशवरा था। ऐसे ही और भी मराहिल पेश आए, लिहाजा इनकार नहीं किया जा सकता है कि अली ने मशवरा न दिया, अली ने मदद न की है। अब वो जो कहा जाता है कि मोहब्बत में मदद की, ये भी गलत है। अली को 1% का करोड़वां हिस्सा भी, माइनस इंटू माइनस आप जितना भी नीचे ले जा सकते हैं, करोड़वां हिस्सा भी 1% का अली को खुलफा से मोहब्बत नहीं थी और उनको हक पर नहीं मानते थे। अली बातिल से मोहब्बत नहीं कर सकता। अज़ीज़ान ग्रामी, फिर मदद क्यों की? तारीख में है और हमारी तारीख को मौजूद है, अली ने मदद की। अभी एक वाक़या में पेश कर रहा हूँ। अली गए दरबार खिलाफत में। ये बात उस वक्त समझ में आएगी जब आपके सामने एक वाक़या पेश करूँ। तारीख का बड़ा मशहूर वाक़या है। एक बच्चा था, मौलाए कायनात के सामने लाया गया। अज़ीज़ान ग्रामी, वो बच्चा एक था लेकिन माँ दो थी उसकी। ये भी कह रही है कि मेरा बेटा है, ये भी कह रही मेरा बेटा है। गौर कीजिए, बड़ा दिलचस्प और अजीब वाक़या है। बेटा एक है, मशहूर वाक़या तारीख का, मगर मुझे अपनी बात की दलील के तौर पे से पेश करना है। अज़ीज़ान ग्रामी, बेटा एक है, माँ दो है। बच्चा एक है, माँ दो है। ये भी कह रही मेरा बेटा, वो भी कह रही मेरा बेटा। न इसके पास गवाह है, ना उसके पास गवाह है। अब ऐसी सूरत में जब गवाह मौजूद नहीं है, ना इनके पास ना उनके पास, तो फैसला बड़ा मुश्किल है। अज़ीज़ान ग्रामी, मौलाए कायनात के अलावा किसी के लिए फैसला करना आसान न था। लेकिन जब मौलाए कायनात ने कहा मान जा, तेरा बेटा नहीं है तो बोल दे कि तेरा बेटा नहीं है, वो कहती नहीं मेरा बेटा है। मौला कहते मान जा, तेरा बेटा नहीं है तो बोल दे तेरा बेटा नहीं है, जिसका बेटा वो ले जा, कहती नहीं मेरा बेटा है। मौलाए कायनात कहते हैं अपने गुलाम जनाब कंबर से, कंबर जरा तलवार लेकर के आओ। कंबर तलवार लेकर के कहा, कंबर देखो ये कहती है मेरा बेटा, गवाह इसके पास नहीं। वो कहती मेरा बेटा, गवाह इसके पास नहीं। मुद्दई दोनों हैं। अब फैसला करना तो आसान नहीं है। अगर इसको दूंगा तो इसका हक ज़ाया होगा, इसको दूंगा तो इसका हक ज़ाया होगा। ऐसा करो, काम करो, दोनों अपनी अपनी जगह 50-50% हक रखती हैं। बच्चे को 20 से 2 हिस्सों में तकसीम करो, आधा बच्चा इसको दे दो, आधा उसको दे दो।
दोनों अपने अपने घर चले जाए आधा बच्चा लेकर के। उन दो औरतों में से एक औरत चीख पड़ी, मौला मैं झूठ बोल रही थी, मैं सच नहीं कह रही थी, बेटा मेरा नहीं है, बेटा इसी का है, इसी को दे दीजिए, मैं झूठी हूं, मैं मां नहीं हूं, मां वो है। जिसने ये कहा कि मैं मां नहीं हूं, मैं झूठ बोल रही थी, अली ने कहा कंबर बेटा इसी का, इसके हवाले कर दो, यही मां है और यही सच्ची मां है। क्यों अली ने कहा कि ये मां है? इसलिए कि जिसका अपना बेटा था, जब अली ने ज़बह करने की बात की तो वो तड़प गई। जिसका बेटा नहीं था उसके ऊपर असर नहीं पड़ा, दो हिस्सों में तकसीम होता है, बच्चा तो हो जाए। मैं तो झूठी साबित नहीं होंगी, मगर जो वाकई मां थी उसने कहा चाहे मेरी बात रखी जाए या ना रखी जाए, बच्चा चला जाए दूसरे के पास, मैं मां न कहलाऊं, मगर मेरा बच्चा तो सालिम रहेगा। अल्लाह अकबर, यही मसला शरीयत का है। अज़ीज़ान ग्रामी, इस्लाम जो था ना वो अली का था, इस्लाम अली का था। इस्लाम साहिब इस्लाम अली है, वारिस इस्लाम अली है, मालिक इस्लाम अली हैं। ये जो तख्ते खिलाफत पर बैठे हुए गस्ब किए हुए अली के हक को, उनका तो दीन नहीं ना है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है दीन रहे या न रहे? अली के ऊपर फर्क पड़ता था। अगर दीन के ऊपर बात आ जाए तो यही वजह है कि जब दीन के ऊपर कोई आंच आती थी तो अली मदद के लिए जाते थे, अली रहनुमाई करते थे, अली कोऑपरेट करते थे। अज़ीज़ान ग्रामी, अली जो कोऑपरेट कर रहे हैं, अली जो मदद कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, ये खुलफा की मोहब्बत में नहीं बल्कि दीन इलाही की मोहब्बत में। ये है मंजिल अज़ीज़ान ग्रामी, ये मंजिल है अली दीन इलाही की मोहब्बत में। ऐसा कर रहे हैं कि दीन तो बाकी रहेगा, दीन तो सालिम रहेगा। तो जिन मवारिद में अली गए हैं मदद करने के लिए, उन्हीं मवारिद उन्हीं मौकों में से एक ये मौका है कि मौला कायनात को जब पता चला तो मौला कायनात दरबार में गए, क्या मसला है? क्या ये मसला है? 6 महीना पहले शादी हुई, बच्चा पैदा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिना का इर्तिकाब किया इसने, लिहाजा इसको सजा मिलनी चाहिए। अज़ीज़ान ग्रामी, मौला कायनात कुरान मजीद की यही दोनों आयतें पेश करते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं कि वलवालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, ये सूरह बकरा में है कि माओं का फरीज़ा है कि 2 साल पूरे दूध पिलाएं अपने बच्चों को। तवज्जो चाह रहा हूँ, खास तवज्जो चाहूंगा आप सबकी। माओं का फरीज़ा है, मेरी तरफ तवज्जो रहे, माओं का फरीज़ा है कि 2 साल दूध पिलाएं, पूरे 2 साल यानी 24 महीने। और सूरह अहकाफ में अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि वह हम लोगों फिसालु सलासून शहरन, कि हमल की मुद्दत और दूध पिलाने की मुद्दत ये 30 महीना है। तो जब 30 महीने में से आप 24 महीने रिज़ात के यानी दूध पिलाने के अलग कर देंगे तो 6 महीने बचते हैं। इसका मतलब ये हुआ अज़ीज़ान ग्रामी, मौला कायनात ने फरमाया कि 6 महीने में भी कामिलुल खिलकत और सही और सालिम बच्चा पैदा हो सकता है। लिहाजा 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो इस औरत की ज़िना कारा होने पर दलील नहीं है, बल्कि कुरान से साबित होता है कि ये औरत जो है वो 6 महीने में सही और सालिम बच्चा पैदा कर सकती है। सलवा पढ़े आप आजाद मिलकर के। इस तरीके से मौला कायनात ने साबित कर दिया, कुरान मजीद को पेश करते वारिस कुरान अली हैं। और आज से 1500 साल कबल मौला कायनात ने इस चीज को पेश किया जो आज की मेडिकल साइंस साबित करती है कि 7वें और 8वें महीने में, बिलखुसूस 8वें महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको तो खतरा बना रहता है, मगर 7वें और 8वें के मुकाबले में 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाता है ना, उसके जिंदा रहने के आसार और जिंदा रहने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे हुए हैं कि जो 6 महीने में पैदा हुए और बाकी रहे। और अज़ीज़ान ग्रामी, मौला कायनात ने कुरान से दलील दी, खुद मौला कायनात के घर पे मिसाल मौजूद थी। इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों बीबी ज़हरा के बदन से 6 महीने में पैदा हुए हैं, शिशमाही मौलूद हैं। और हसनैन से ज्यादा कामिलुल खिलकत कौन हो सकता है? हसनैन से ज्यादा मुकम्मल इंसान कौन हो सकता है? हर नक्स से पाक बच्चा कौन हो सकता है? 6 महीने के हसन भी 6 महीने में विलादत थी, हुसैन भी। तो आप आइए, यह है कुरान मजीद की आयत जो बताती है कि माँ वहनन अला वहन, करहन, बड़ी मुश्किलात से गुजरते हुए बच्चे को जन्म देती है। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है माँ को, और माँ के एहतराम को कुरान ने, हदीस ने बार बार साबित किया है। मैं आपकी खिदमत में मनाज़ुल आखिरा का एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। मनाज़ुल आखिरा किताब
بڑی عظیم کتاب ہے منازل الاخرہ. عزیزان گرامی شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بہت بڑے رائٹر ہیں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ. آپ سب کے لیے 2-3 واقعے چھوٹے چھوٹے میں پیش کر رہا ہوں. آج کی مجلس کا ہدیہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں مرحومہ کی اور ماں کی ایصال ثواب کی مجلس میں شاید اس سے بہتر ہدیہ پیش نہ کیا جا سکے. عزیزان گرامی منازل الاخرہ کے رائٹر شیخ عباس قمی بڑے عالم ہیں, بہت متقی پرہیزگار, صاحب مفاتیح الجنان. ان کی یہ کتاب آپ میں سے ہر شیعہ کے گھر موجود ہے, اور جس کے گھر میں نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں جہاں سے بھی ممکن ہو سکے. ہمارے مخاطبین میں بڑی تعداد لکھنؤ سے ہے. عزیزان گرامی مرحومہ کا انتقال لکھنؤ میں ہوا تھا. لکھنؤ میں بھی یہ کتاب اردو ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے, موجود ہے کلیات مفاتیح الجنان. میں کتاب خانوں کے نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے بعض لوگ کچھ اور سوچیں. میں کسی کتاب خانے کی ترویج نہیں کر رہا ہوں. آپ تلاش کیجئے, لکھنؤ کے بعض کتاب خانوں میں نے خود دیکھا ہے, وہاں مفاتیح الجنان موجود ہے, کلیات مفاتیح الجنان. عزیزان گرامی مفاتیح الجنان دعاؤں کا ذخیرہ. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہوں اور مفاتیح الجنان وہاں نہ موجود ہو. میں نے قطر کے ایئرپورٹ پہ جہاں صرف قرآن ہی قرآن تھا, قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اگر رکھی بھی دیکھی ہے دوحہ ایئرپورٹ پہ تو وہ مفاتیح الجنان ہے. میں نے بمبئی کے حج ہاؤس میں جہاں صرف قرآن ہی قرآن تھا, اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب رکھی ہوئی دیکھی ہے بمبئی کے حج ہاؤس میں, حج پہ جانے سے پہلے میرا وہاں جانا ہوا تو میں نے دیکھا وہ کتاب مفاتیح الجنان موجود تھی وہاں. عزیزان گرامی دنیا کے جس ملک میں میں گیا میں نے ہر ملک میں امام بارگاہوں, مسجدوں میں اور بہت سے مومنین کے گھروں میں کتاب دیکھی ہے. لہٰذا آپ سے تاکید کر رہا ہوں مفاتیح الجنان مہیا کیجیے, حاصل کیجیے. بہت بڑا ذخیرہ ہے, دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے. ایسی کتاب کے رائٹر صاحب نفس المحموم اور صاحب دم السجود, صاحب دم السجود ہیں, دم السجود اور نفس المحموم کے رائٹر ہیں شیخ عباس قمی. منتہی الاعمال جو اہل بیت کی تاریخ پر مشتمل 3 جلدوں پر کتاب ہے اور اس کی پہلی اور دوسری جلدیں 2,000 صفحے پر مشتمل ہیں. اس کے رائٹر شیخ عباس قمی ایک بار اپنے گھر جاتے ہیں, چھٹی ہوتی ہے مدرسے میں, طالب علمی کا زمانہ ہے, گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب والد سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کے والد ان سے کہتے ہیں بیٹا عباس تم بھی کچھ بن پاؤ گے نہیں بن پاؤ گے. کہا کیا ہوا بابا جان, آپ ناراض کیوں ہیں؟ کہ دیکھو ہمارے محلے کی مسجد میں فلاں پیش نماز, جو محلے کی مسجد کی پیش نماز ہے مولانا ہیں, بڑی اچھی بات کتاب منازل الاخرہ سے بیان کرتے ہیں. خدا اس پیش نماز کے والدین پر رحمت نازل فرمائے, اتنے اچھے بچے کو آغوش تربیت میں پروان چڑھایا کہ جو آج آ کر کے مسجد میں نماز کے بعد اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں. جب شیخ عباس قمی نے کتاب منازل الاخرہ کا نام سنا کہ بابا ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب منازل الاخرہ سے بڑی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں, تو شیخ عباس قمی کے دل میں یہ خیال تو آیا کہ میں بتا دوں بابا جان, جس مولوی کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ جس کتاب منازل الاخرہ سے اچھی باتیں بیان کرتے ہیں وہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے. مگر اللہ اکبر, شیخ عباس قمی نے بتایا نہیں کہ اس کتاب کا رائٹر میں ہوں. اب آپ دیکھیے باپ کی عزت کیا ہے, ماں کی عزت کیا ہے, اور ماں سے کتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں ماں اور باپ سے, والدین سے. جب انہوں نے کہا کہ ان کے والدین پہ رحمت نازل ہو, ایسی باتیں بتاتے ہیں, تو شیخ عباس قمی نے یہ نہیں کہا کہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے, بلکہ باپ کی دعا کو حاصل کرنے کے ارادے سے کہتے بابا جان معذرت چاہتا ہوں, بابا جان ہو سکتا ہے اس عالم کے والدین نے اس کے حق میں زیادہ دعائیں کی ہوں, آپ بھی دعا کیجئے میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں. اللہ اکبر. بعد میں باپ کو دوسروں سے پتا چلتا ہے کہ اس منازل الاخرہ کا رائٹر خود میرا اپنا بیٹا ہے جس سے میں کہہ رہا تھا کچھ بن کے دکھاؤ. ایسے ہوتے ہیں اخلاص والے, اور بننے والے بن جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے منہ سے بتاتے نہیں ہیں, اور ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کی وفات کے 100 سال کے بعد بھی دنیا کے مختلف گوشے میں ان کو ایسے یاد کیا جاتا ہے جیسے میں تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ شیخ عباس قمی منازل الاخرہ میں تحریر کرتے ہیں کہ رسول اکرم ایک صحابی کے پاس پہنچے, اور رسول اکرم نے دیکھا کہ وہ صحابی جو ہے اس کی آخری منزل ہے, جہاں کنی کا عالم ہے, دنیا سے جانے والا ہے, اور اس صحابی کو دیکھنے کے بعد اس کے سامنے کلمہ تلقین پڑھتے ہیں, اس کو تلقین کرانا چاہتے ہیں, کلمہ شہادتین اس کی زبان پہ جاری کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کے باوجود کہ نبی کلمہ شہادتین پڑھا رہے ہیں, ہے نا ہمارے مسئلہ
کہ جب دنیا سے جانے والا کوئی جا رہا ہو تو کوشش کرو کہ اس کو تلقین کرو شہادتین کی، اور جب مر جاتا ہے تب بھی قبر میں بھی ہم شہادتین کی تلقین کرتے ہیں. تو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے. اب رسول اللہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے زبان پہ کلمہ شہادتین جاری کر دے، مگر نہیں پڑھ پا رہا ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے. رسول نے دیکھو اس کونے میں گوشے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت ہے جو گریا کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. رسول نے سوچا ہو نہ ہو یہ اس کی ماں ہے. رسول سوال کرتے کہ یہ تیرا بیٹا ہے تو اس کی ماں ہے؟ وہ بڑھیا کہتی، ضعیفہ کہتی ہاں رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں. کہا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ کہ نہیں راضی ہوں. کہا کیوں؟ کہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں مجھے رسول خدا، میں اس سے راضی نہیں ہو سکتی. رسول اکرم کہتے ہیں تو دیکھتی نہیں ہے کتنی مشقت سے روبرو ہے یہ تیرا بیٹا. آج یہ عالم ہے تیرے سامنے کہ میں رحمت للعالمین ہو کر کے، رسول اعظم ہو کر کے، میں چاہتا ہوں کہ کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے، نہیں کلمہ پڑھ پا رہا. مرنے کے بعد اس کا کیا عالم ہوگا، کیسے کیسے عذاب سے روبرو ہوگا، تو اندازہ نہیں لگا سکتی ہے. اور اس کی موت حق پہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی، مرنے کے بعد یہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا. خدا کے لیے اسے معاف کر دے. اب جب رسول کہتے ہیں تو وہ کہتی ہے رسول اللہ میں تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر چونکہ آپ نے فرمایا ہے لہٰذا آپ کے کہنے کی وجہ سے میں اسے معاف کرتی ہوں، میں اس سے راضی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب رسول اکرم اس کو کلمے کی تلقین کراتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنی زبان پہ جملہ جاری کر، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر. اے وہ خدا جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے، میرے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے. وہ زبان پہ جاری کرتا ہے جملہ اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی آپ محسوس کیجئے گا آغائے کمپانی غروی اصفہانی، کمپانی اس کے نام سے مشہور تھے، آیت اللہ بہجت جیسے عارف فقیہ کے استاد، علم و اصول میں بہت بڑا نام ہے آغا کمپانی کا، صاحب نظر ہیں. وہ ان کے حوالے سے واقعہ ہمارے استاد عالی بیان کرتے ہیں. عزیزان گرامی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، نیک انسان، اچھا انسان ہے، تبھی تو فقیہ کے پاس آ رہا ہے، مرج وقت کے پاس آ رہا ہے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے، ورنہ عالم کے پاس ہر کس و ناقص نہیں جاتا. عالم کے پاس، فقیہ کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر کے وہی جاتا ہے جس کو امام زمانہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور جو یہ جانتا ہے کہ یہ امام کے نمائندے ہوتے ہیں علماء اور فقہا، وہ آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں معلوم مولا آقا کیا بات ہے، کہ جیسے لگتا ہے کہ میرے راستے کسی نے بند کر دیے ہیں، سمندر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میرے پہنچتے سمندر خشک ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے لگتا ہے بارش ہو رہی ہے اور جب صحن میں آتا ہوں تو بارش رک جاتی ہے. ایک محاورہ ہے کہ بارش کے نیچے کھڑا ہوں مگر قطرہ میرے اوپر نہیں گر رہا ہے، میرے اطراف میں بارش کے قطرات گر رہے ہیں مگر میں سوکھا ہوں، میں تر نہیں ہو رہا ہوں اس آب رحمت سے. ایسا محسوس ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کام خراب ہو جاتا ہے، جس کام کو کرنا چاہتا ہوں وہ کام نہیں ہو پاتا ہے. اچھا خاصا بزنس جمایا میں لیتا ہوں، چاہتا ہوں شروع کروں، بزنس بول جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، بڑی مشکلات ہے. اس کو ایسے سمجھ لیے کہ دریا کے کنارے کھڑا ہو تو دریا خشک ہو جاتا ہے، ایسی منزل ہے، کیا کروں سمجھ نہیں آتا. آیت اللہ کمپانی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کیا تو نے کسی رشتہ دار کا، کسی یتیم کا حق مارا ہے؟ کہا نہیں، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں غصب کیا. کہا تیرا کوئی رشتہ دار تجھ سے ناراض ہے، قطع رحم کیے ہوئے، یعنی رابطہ توڑے ہوئے اپنے سگے رشتہ دار سے، قطع تعلق کیے ہوئے؟ کیوں قطع تعلق اگر ہونا تو رزق و روزی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اگر خاندان والوں سے، اقربا سے، رشتہ داروں سے انسان اگر کلام بند کر دے، گفتگو بند کر دے، ملنا جلنا چھوڑ دے تو اس کی اپنی روزی کے راستے بند ہونے لگتے ہیں. کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے گھر سے والوں سے تیرے بول چال بند ہو، تعلقات خراب ہو؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس سے میرے تعلقات اس طریقے کے ہوں کہ بات چیت بند ہو، ملنا جلنا بند ہو. کہا تو نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، ماں کو ناراض کیا ہے؟ کہا جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی نہیں ناراض کیا ماں کو، کبھی ایسا نہیں ہوا، ماں میری آج بھی راضی ہے مجھ سے. کہا نہیں، ذرا غور کر، اپنے ذہن پہ زور ڈال، کبھی ایسا ہوا ہو کہ تیری ماں تجھ سے ناراض ہوئی ہو کسی بات پہ؟
اس نے جب بہت غور کیا تو کہتا ہے کہ ہاں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ میری ماں ناراض ہوئی تھی مگر پھر میں نے اس کو منا لیا تھا. کہ ذرا مجھے بتاؤ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہ میری بیوی اور میری ماں میں کچھ آپس میں بحثا ہو گئی. ہر گھر میں تھوڑی بہت اتفاقی ہوتی ہے. وہ ساس جسے ہم کہتے ہیں رشتے کے اعتبار سے ساس اور بہو کیا ماں اور بیٹی میں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. خرابی نہیں ہونی چاہیے, بدتمیزیاں نہیں ہونی چاہیے, اہانتیں نہیں ہونی چاہیے, حق تلفی نہیں ہونی چاہیے, مگر نا اتفاقی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. عزیزان گرامی کو کہتا ہے میری ماں میں اور میری بیوی میں کچھ تو میں ہو رہی تھی اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پر میری ماں حق پر نہیں ہے, میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے, وہاں ماں غلط فہمی کا شکار ہے. تو میں نے اپنی ماں سے یہ کہہ دیا تھا اے والدہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ تو آپ تو میں کرنے لگتی ہیں اور آپ بولنے لگتی ہیں اور ڈانٹنے لگتی ہیں بغیر وجہ جانے. اس میں میری بیوی کی کوئی خطا نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے, غلطی نہیں ہے. تو ماں کا چہرہ بگڑ گیا, ماں ناراض ہوئی اور میں نے محسوس بھی کر لیا. ماں وہاں سے چلی گئی, مجھے لگا کہ ہاں ماں میری بات سے ناراض ہوئی ہے, دل برداشتہ ہوئی ہے. تو میں ماں کے پاس گیا اکیلے, اور جانے کے بعد میں نے ماں سے سوری بول دیا, معذرت کر لی. پھر ماں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں جاؤ. تو وہ کہتے ہیں آیت اللہ کمپانی یہ ماں سے معافی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. تیری ماں ابھی بھی دل سے راضی نہیں ہوئی, دل سے راضی نہیں ہوئی. یہ فارمیلٹی ہے جو تو نے پوری کی ہے, یہ ماں سے معذرت نہیں کی ہے. وہی ماں کے دل میں کسک ہے جو ابھی باقی ہے, جو تیرے روزی کے راستوں کو روکے ہوئے ہے, رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جا ماں سے معافی مانگ اور صحیح طور معافی مانگ. اب وہ آتا ہے اپنے گھر, اور گھر پہ آنے کے بعد اپنے ماں کے قدموں کو پکڑتا ہے, ماں کے پاؤں کو, تلووں کو آنکھوں سے لگاتا ہے, اور آنے کے بعد کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دیجیے, اس دن مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اس طریقے سے اس لہجے میں آپ سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے, میں شرمندہ ہوں. ماں فوراً اٹھتی ہے, اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے, کہتی ہے ہاں آج تو نے معافی مانگنے کا حق ادا کیا ہے تو میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. کیا تو سمجھتا تھا کہ تو نے اپنی شریک حیات کے سامنے, اپنی زوجہ کے سامنے, بیوی کے سامنے مجھے سبک شمار کر دیا, مجھے ہلکا دکھا دیا, میری توہین کر دی ہے نا, میری انسلٹ کر دی, مجھے بے عزت کر دیا, اور اس کے بعد فارمیلٹی کے لیے سوری بول دیا, ہو گیا. یہ طریقہ نہیں تھا. آج تو نے معافی مانگی ہے تو آج تجھے معاف کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ آ کے بعد میں کہتا ہے, آغا کمپانی سے بتاتا ہے اور اپنے دوستوں سے بتاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر میرے لیے رزق و روزی کے راستے ایسے کھلنے لگے جیسے آسمان سے شگاف ہوتا ہے اور روزی زمین پہ آتی ہے. یہ منزل ہے. عزیزان گرامی, میں آپ تمام مخاطبین کا جو آن لائن مجھ سے جڑے ہوئے شکر گزار ہوں, اور جو چند افراد ماشاءاللہ یہاں پر یہ سب محبان اہل بیت اور ثناخان اہل بیت ہیں, نوحہ پڑھنے والے, سوسخانی کرنے والے, پیشخان حضرات, یہ ہمارے ساتھ جو کچھ افراد ہیں, آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. بس آخری واقعہ اور ربط بس آئے. ماں, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سلب توفیق کا سبب بن جاتی ہیں. سلب توفیق, انسان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی, سلب توفیق یعنی پھر انسان اچھا نہیں سوچ پاتا اور اچھا نہیں کر پاتا. جو چیزیں سلب توفیق کا سبب بنتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہمارے استاد اخلاق قم میں حضرت آیت اللہ حضرت آقائے عالی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, یہ بات بیان کرتے ہیں, اور میں نے ان کو اپنے آپ کانوں سے یہ بات بیان کرتے ہوئے سنی ہے. وہ ہمارے سامنے اس چیز کو بیان کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سلب توفیق کے اسباب میں سے سب سے بڑا ایک سبب ہوتا ہے ماں کی ناراضگی, ماں کی ناراضگی, اور پھر عاقبت بخیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اولاد چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے, اولاد نہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر ماں راضی نہ ہو, باپ راضی نہ ہو, اللہ اکبر, ایمان کے خاتمے کا, اولاد سے بڑی چیز ہوتی ایمان, ایمان کی خرابی کا خدشہ ہوتا ہے, اندیشہ ہوتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ گلپائگانی کے حوالے سے واقعہ. آیت اللہ گلپائگانی کون ہے؟ اور وہ خود استاد علی کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا, اور امام خمینی آیت اللہ گلپائگانی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں, اور آیت اللہ گلپائگانی امام خمینی کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی آیت اللہ گلپائگانی نے, مگر کتنے معتبر ہیں کہ امام خمینی آیت اللہ گلپائگانی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اپنی تقریر میں, اپنی گفتگو میں. میں نے امام خمینی کو بیان کرتے ہوئے ان کی کیسٹ میں نہیں سنا, ان کی تقریر میں نہیں سنا, میں نے اپنے استاد علی کو بیان کرتے ہوئے سنا, جو امام خمینی کے ریفرنس بیان کرتے ہیں.
آیت اللہ گلپاگانی کے ریفرنس امام خمینی بیان کرتے ہیں آیت اللہ گلپاگانی کا ایک واقعہ، اور آیت اللہ گلپاگانی کون ہے، ان کی معرفت کا اندازہ آپ کو یہاں سے لگ جائے گا کہ آیت اللہ گلپاگانی وہ ہیں کہ جنہوں نے امام خمینی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے 3 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں، 2 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں اور تیسری مرتبہ کوشش کی اور اس کے بعد نماز پڑھائی ہے۔ نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، روک دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ، میں نے تو وہ کلپ دیکھی نہیں، لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، ابھی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس منظر کو دیکھا جا سکتا ہے امام خمینی کی نماز جنازہ کو، کہ امام خمینی کی نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ پیچھے ہٹتے ہیں کس طریقے سے۔ بعد میں پوچھا گیا، علماء اور فقہاء پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں جو منظر میں نے دیکھا تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں تکبیر کہہ کے نماز جنازہ پڑھانا شروع کرتا تھا، چاہتا تھا شروع کروں، میں دیکھتا تھا کہ زمانے کا امام زمانہ امام خمینی کی میت پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھانے لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جب امام زمانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں تو میری کیا مجال ہے معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم نماز پڑھانا شروع کرے؟ میں نے خود امام زمانہ کے ساتھ پیچھے ہٹ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب عوام الناس کو چونکہ نماز پڑھانی تھی، ان کی نظر میں آنا تھا کہ امام خمینی کی نماز جنازہ ہوئی ہے، ویسے تو نماز ہو گئی تھی، امام نے پڑھا دی، ضرورت نہیں ہے، مگر عوام الناس کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے پھر میں نے نماز پڑھائی ہے امام خمینی کی۔ اللہ اکبر۔ وہ آیت اللہ گلپاگانی کہتے ہیں، ان کے کلاس کا ایک ساتھی تھا ہم درس، اب سوچے اتنا بڑا فقیہ جو مرجع وقت تھا، آیت اللہ خوئی کے بعد آیت اللہ گلپاگانی عالم تشیع کے مرجع تھے، اور ان کے اپنے داماد آیت اللہ صافی گلپاگانی اس وقت بہت سینئر مرجع وقت ہیں، بلکہ مرجع کرام جو مشہور ہیں ان میں کہا جاتا ہے سب سے سینئر عمر کے لحاظ سے وہی ہیں آیت اللہ صافی گلپاگانی۔ آیت اللہ صافی گلپاگانی جو اس وقت فقیہ مرجع وقت جن کی تقلید ہوتی ہے، ان کے سسر تھے رشتے میں آیت اللہ گلپاگانی۔ آیت اللہ گلپاگانی بہت بڑا نام ہے۔ آیت اللہ گلپاگانی کا کلاس فیلو جو رہا ہوگا وہ بھی تو کسی لائق رہا ہوگا نا۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں پالنے سے پاؤں پتہ چل جاتے ہیں نا، تو ساتھی جو ہوتا ہے نا بہت اہم ہوتا ہے تعلیم کے دوران۔ پڑھنے لکھنے والے لوگ اچھے طالب علموں سے دوستی کرتے ہیں، جو کھیلنے کودنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کھلاڑی لڑکوں سے دوستی کرتے ہیں کلاس میں۔ عزیزان گرامی، اب آیت اللہ گلپاگانی کے جب کوئی کلاس فیلو تھا تو کتنا معتبر رہا ہوگا۔ آیت اللہ گلپاگانی کہتے ہیں، میں ایک شہر میں پہنچا، مجھے پتا چلا کہ میرا فلاں دوست جو اس شہر کا باشندہ ہے وہ مریض ہے، میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ جب اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے سرانے پہنچتے ہیں تو وہ کفر بک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہزیان بول رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ خدا نے، آیت اللہ گلپاگانی سے کہتا ہے ان کو دیکھ کر کے، جیسا ظلم مجھ پر خدا نے کیا ہے ویسا ظلم مجھ پر کسی نے نہیں کیا۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، لاوارث ہو جائیں گے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور مجھے مرض الموت مبتلا کر دیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں بچوں کو لاوارث چھوڑ کر۔ کس طریقے سے یہ ظلم ہے اللہ کا؟ مجھے اتنی مہلت تو دیتا کہ میرے بچے پڑھے۔ یعنی بستر علالت پہ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ اب دنیا سے جا رہے ہیں، اچھی باتیں زبان پہ جاری کریں تاکہ عاقبت بخیر ہو جائے، کفر بک رہا ہے، اللہ پہ ظلم کی تہمت لگا رہا ہے۔ یہ سلب توفیق ہی تو ہے جو حوض علمیہ میں مرجع وقت آیت اللہ گلپاگانی جیسے انسان کا ساتھی رہا ہو، ہمدرس رہا ہو، وہ مرنے سے پہلے کفر بک رہا ہے۔ اب استاد ہمارے کہتے ہیں سلب توفیق کا سب سے بڑا جو سبب ہوتا ہے وہ ماں کی ناراضگی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ماں ہماری ناراض نہ ہونے پائے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ماں کے سلسلے میں بہتر سے بہتر کام کریں، عمل صالح انجام دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے قرآن خوانی کریں، ان کے لیے مجلسیں برپا کریں۔ آج مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بیٹے اور بیٹیاں کہ جنہوں نے حالات نامساعد ہونے کے باوجود آن لائن اس مجلس کا انعقاد کر کے اپنی ماں کو ایصال ثواب کے لیے، ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے ذریعہ فراہم کیا۔ جتنے لوگ جب بھی سنیں گے مجھ سے یا مجھ سے پہلے والے پیش خان سے کہ سورہ فاتحہ پڑھیے، سب کا ثواب ان کی ماں تک پہنچتا رہے گا۔ یہ بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ مجلس آپ مایوس نہ ہو، نروس نہ ہو کہ وہ ہال کے امام باڑے کی بڑی مجلس نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ آج کی کم سے کم مجلس تو ہو رہی ہے امام باڑے میں، چاہے 2 لوگ ہوں 10 لوگ ہوں،
آج کے طریقے سے مختصر مجمع ہو یا 1000 لوگوں میں بھی فاطمہ تو آتی ہے نا, امام حسین تو آتے ہیں نا, تو یقیناً وہ ثواب پہنچا آپ کی ماں کو. لیکن آن لائن مجلس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجلس میں 200 ہوتے, آن لائن مجلس ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد 2000 لوگ دیکھیں, تو 2000 لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. جب تک یہ چلتی رہے گی سورہ فاتحہ کا سلسلہ چلتا رہے گا. صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی, بچوں نے ماں کے سر ثواب کی مجلس منعقد کی ہے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے, اس حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں بیان کرنی تھی, مگر اب صرف ربط مصائب کے لیے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں بس, چونکہ وقت ختم ہو گیا مجلس کا. الجنت تحت اقدام الامہات. انشاءاللہ مجلس کے بعد جناب عباس زیدی اور امن عباس بریلوی یہ انشاءاللہ نوحہ خوانی بھی کریں گے ماں کے حوالے سے, حسنین کی ماں کے حوالے سے. تو میں ذکر کو جوڑنا چاہتا ہوں حسنین کی ماں سے. الجنت تحت اقدام الامہات کہا جاتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عزیزان گرامی, یہ عام انسانوں کی جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے. ماں اتنی معتبر ہے, اتنی محترم ہے, تو وہ ماں کتنی محترم ہوگی کہ جس کے قدموں کے نیچے جوانان جنت کے سرداروں کی جنت. اللہ اکبر, کتنی بڑی ہوگی وہ ماں کہ سردار جنت حسن اور حسین, ان کی بھی جنت اس خاتون کے قدموں کے نیچے ہے, یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بڑی عظیم ہستی ہے جناب فاطمہ زہرا کی. عزیزان گرامی, آپ بڑی دیر سے ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. میں نے ماں کے حوالے سے تفصیلی بیان آپ کی خدمت پیش کیا, لہذا زیادہ وقت نہیں لوں گا. حالانکہ اس سال ثواب کی مجلس ہے, ابھی 1 مہینہ قبل ماں کا انتقال ہوا ہے, اولاد غمزدہ ہے. ماں کے غم میں بیٹیاں روتی ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں تو گریہ کرتی ہیں. حالات کے تحت وہ سارے مواقع فراہم نہیں ہو پا رہے ہیں. تو جو بیٹیاں ہماری گفتگو سن رہی ہوں گی, یقیناً وہ بھی چاہ رہی ہوں گی کچھ مصائب پڑھا جائے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکتا, مگر حق ادا کرنے کے لیے چند جملے حسنین کی ماں کے حوالے سے ضرور پیش کروں گا. عزیزان گرامی, حسنین نے بھی گریہ کیا ہے, آپ بھی گریہ کرتے ہیں. حسنین نے بھی گریہ کیا, حسین نے بھی اپنے ماں پہ آنسو بہایا, اپنی ماں پہ آنسو بہایا ہے. خدا آپ سب کو صبر عطا فرمائے. حسنین کی ماں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ آپ کی ماں کو محشور فرمائے. آپ سوچے حسین نے کیسا گریہ کیا ہے, بھئی اسی کو چند جملوں میں سن لیجئے, اور اگر آپ کا دل چاہے تو خود گریہ بھی کیجئے اور حسنین کو ان کی ماں کا پرسہ بھی دے دیجئے, امام زمانہ کو ان کی ماں کا پرسہ دے دیجئے, ان کی دادی کا پرسہ دے دیجئے. عزیزانو, آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں, جہاں سے بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں, اپنی نشستگاہ کو فرش عزا میں تبدیل کر دیجئے اور حسین کی ماں کا پرسہ حسین کو اور جناب امام زمانہ کو دے دیجئے. آپ نے گریہ کیا, یقیناً گریہ کرتے ہیں, مگر سوچے حسین نے کیسے گریہ کیا ہے کہ صف انبیاء میں تلاطم برپا ہو گیا. تاریخ کے یہ الفاظ ہیں, علی مرتضیٰ نے, امام علی مرتضیٰ نے جناب فاطمہ زہرا کو غسل دیا, کفن پہنایا. غسل اور کفن لینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد جنازہ تیار کیا, اور دستور دنیا کے مطابق دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت کا وہ جملہ ہے کہ ہر ذاکر مصائب فاطمہ زہرا میں پڑھتا ہے اور ہر سننے والے کی آنکھ میں آنسو آتا ہے. آپ بھی خدا کے لیے آنسوؤں کا نذرانہ جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا. ہمیشہ فاطمہ زہرا حسین کا پرسہ لیتی ہیں, آج حسین فاطمہ زہرا کا پرسہ لینے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہوں گے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے, آپ دیکھتے ہیں نا, جب کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے, خصوصاً خدا نخواستہ اگر کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہو جائے اور ماں کا جنازہ اٹھے, تو پھر دیدار آخر کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے. علی نے بھی دستور دنیا کے مطابق غسل و کفن کے بعد بچوں کو رخصت آخر کے بلایا. امام حسن آئے, آنسو بہایا, گریہ کیا, ماں کے چہرے کی زیارت کی, آواز دی اماں خدا حافظ, اب آپ کا یہ شفقت بھرا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا. زینب ام کلثوم آئی, ماں کے سامنے ہاتھوں کو
جوڑ کے کھڑی ہو گئی، اماں ہم آپ کی خدمت نہ کر سکے، اماں آپ کی زندگی نے یہ موقع نہ دیا کہ ہم آپ کی خدمت کر پاتے، اماں آپ جا رہی ہیں، اماں خدا حافظ، اللہ اکبر۔ ماں کو روتے ہوئے رخصت کیا، مگر حسین کو علی نے بلایا، حسین قریب نہیں آتے ہیں، حسین نزدیک نہیں آتے ہیں ماں کے جنازے کے، دور کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، ماں کا دیدار آخر نہیں کرتے ہیں۔ علی نے ایک جملہ کہا جس پہ تڑپ کے حسین نزدیک آ گئے، علی نے آواز دی، اے بیٹا، یہ علی کا حکم تو نہ تھا مگر علی کی خواہش تھی کہ بیٹا آ جاؤ، مگر حسین اتنے غمزدہ ہیں، ان کے سامنے نہیں آتے ہیں، مگر علی کے ایک جملے سے تڑپ کر کے حسین دوڑے ہوئے تابوت کے پائے آتے ہیں۔ علی نے کہا، اے بیٹا، ہم ماں کا جنازہ اٹھانے جا رہے ہیں، کیا ماں کا دیدار آخر نہ کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی تابوت کی طرف علی جھکے نا، دوڑے ہوئے حسین قریب آئے، مگر ماں کے سرار نہیں، پائے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، اماں کیا مرنے کے بعد محبت میں کبھی آ جاتی ہے؟ اے اماں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین آیا ہو اور آپ نے سینے سے نہ لگایا ہو؟ بس یہ کہنا تھا، بندھائے کفن ٹوٹے، آواز سیدہ آئی، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ ارے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا وہ ہاتھ جو در و دیوار کے درمیان دب کے ٹوٹ گیا تھا، وہ ہاتھ بھی برآمد ہوا، میرے لال سینے سے لگ جا۔ حسین ماں کے سینے سے لگے، علی نے گریہ کیا، حسین نے گریہ کیا، جبریل امین آ گئے، اے علی حسین کو ماں کے سینے سے الگ کر لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ کیا ہو گیا؟ کہا، اے علی، اس منظر کو دیکھ کے جنت میں نبی گریہ کنا ہے، نبی کو گریہ کنا دیکھ کے صف انبیاء اور ملائکہ میں تلاطم برپا ہے۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، حسین کا شانہ ہلایا، بازو تھاما، اے میرے بیٹے، ماں کے سینے سے الگ ہو جا ورنہ قیامت ہو جائے گی۔ حسین نے آواز دی، اماں میں آپ کے سینے سے اس وقت تک الگ نہ ہوں گا اماں جب تک مجھ سے کوئی وعدہ نہ کر لو۔ آواز سیدہ آئی، اے میرے لال کیا کہتا ہے؟ بول، تیری ماں وعدہ کرتی ہے۔ آواز آئی، اے اماں مجھ سے وعدہ کرو، جس طریقے سے تم نے اپنے وقت آخر مجھے سینے سے لگایا ہے، اے اماں جب کربلا میں میرا وقت آخر ہوگا تو کربلا ہوگی اماں۔ فاطمہ نے وعدہ کیا، اے بیٹا وعدہ کرتی ہوں کربلا ضرور آؤں گی۔ اس واقعے کو 50 سال گزرے، ذاکر کہتے ہیں حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر عزادارو، حسین ڈگمگاتے نہیں ہیں، کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب کہیں کچھ نظر نہ آیا تو سمے اسپا کے پاس سے آواز سیدہ آئی، اے میرے لال کدھر دیکھتا ہے؟ تیری ماں آ گئی۔ ارے غضب ہو گیا، حسین آغوش سیدہ میں آئے، شبر کا خنجر چلا، ماں کی آغوش میں بیٹا ذبح ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارم تجھے واسطہ ہے بیت الحرام صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری طرف سے استعمال قبول فرما لے۔ خداوندہ جو افراد بیمار ہیں، بالخصوص کووڈ-19 کا شکار جہاں جہاں جو افراد بھی ہیں، پروردگار عالم اہل بیت کے صدقے میں ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری قوم کے بچے جہاں جہاں بھی تحصیل علم کی راہ میں گامزن ہیں، انہیں دولت علم سے مالا مال فرما۔ جو لوگ سروس اور ذریعہ معاش کے لیے کوشاں ہیں، ان کو ان کے مقصد میں کامیابی نہ فرما۔ جو افراد اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، بالخصوص جس مرحومہ کے سر ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی، انہیں جوار معصوم میں جگہ نہ فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب محترمہ تاج بیگم رضوی صاحبہ مرحومہ بنت فضل حسین صاحب رضوی صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد نوحہ خوانی کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن جڑے رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا حل من کی صدا دیتے تھے جب دشت میں سرور زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا خیموں میں ستمگاروں نے جب آگ لگائی جب آل محمد پہ کیا دان چڑھائی جب خاک سنا دل پہ سدھارا علی اکبر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا جب نر گئے آدم کھڑے تھے شہ والا پامال ہوا جس گھڑی ایک رات کا دولہا جب چھیدا گیا تیر سے حلقے علی اصغر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا جب حلق سکینہ میں رسن آدھا نے باندھی کربل میں چلی درد و مصیبت میں جب باندھی جب چھین گئے تو تر شبیر کے گوہر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا جب قید تمہیں کرنے لگے ظلم کے بانی کلثوم رقیہ نے کی جب اشک فشانی بے آس تھی جب دشت میں اولاد پیمبر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا جب بال سکینہ کے لگے رخ پہ تماچے بے حال تھے جب پیاسے اطفال تمہارے جب قیدی بنانے تمہیں
یہ تھے ستمگر زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا، زینب سے بیاں کرتی تھی عباس کی مادر، زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا، بانی ستم خیموں کو جب لوٹ رہے تھے، سادات پہ جب کوہ علم ٹوٹ رہے تھے، جس وقت جلایا گیا گہوارۂ اصغر، زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا، زینب سے بیان کریں گے حضرات عباس کی مادر، زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا، عباس و امن جب جلا دلگیر کا دامن، اے رشک کے چمن دختر شبیر کا دامن، یہ کہتی رہی مادر مظلوم تڑپ کر، زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا، زینب سے بیان کرتی تھی عباس کی مادر، زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا، زینب تو بتا اس گھڑی عباس کہاں تھا۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ولدک و ابی، السلام علیکم امک و اخی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انس النفوس یا النفوس غیرتوس، السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن مسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانسان، السلام علیکم یا امام زماننا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہورک رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار پھر سورہ حمد الاخلاص کی قراءت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایثار فرمائیں، مرحومہ تاج بیگم رضوی صاحبہ بنت فضل حسین رضوی صاحبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔